أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. آیت نمبر 71 ہے قولوا آپ کہہ دیں اندعو کہ ہم پکاریں من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا ما اس کو جو لا نہیں ینفعونا وہ نفع دے سکتے ہمیں ولا اور نہ یضرونا وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ہمیں ونردو اور ہم پھیر دیے جائیں علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر بعد اس کے بعد اس جب ہدانا ہدایت دی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کلذی اس کی طرح جو استحبت ہو بھٹکا دیا ہوا اسے الشیاطین شیطانوں نے فی الارض زمین میں حیران ہو لہو اس کے لیے اصحاب کچھ ساتھی ہوں یدعونہ وہ پکارتے ہوں اس کو الی الہدی ہدایت کی طرف آتینا تم آ جاؤ ہمارے پاس قل آپ کہہ دے انا بے شک ہدی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی والہدی وہی رہنمائی ہے وامرنا اور ہمیں حکم دیا گیا لنسلم تاکہ ہم فرمانبردار بن جائیں رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے. آپ کہہ دیں ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ہم اس کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے اس کی مانند جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اس حال میں کہ وہ حیران ہو اس کے ساتھی ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. آپ کہہ دیں یقیناً رہنمائی صرف اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے فرمان بردار بن جائیں. یہاں جو بات ہوئی ہے کہ اس کی مانند جیسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اس حال میں کہ وہ حیران ہو. صحرا میں بھٹکنے والا راستہ اپنا کھو بیٹھتا ہے، اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، کوئی منزل دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہے، اسے اپنا راستہ گم کر دیا ہوتا ہے. اسے راستہ دکھائی دے تو وہ دوڑ پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکنے والے کو راستہ گم کر دینے کا احساس نہیں ہوتا، اسے کوئی راستہ دکھائے تب بھی وہ حیران اور پریشان کھڑا رہتا ہے. اس کے ساتھی جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، گمراہ انسان کو اس کے ساتھی راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ دیکھ نہیں پاتا، اس کی عقل صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتی، اس کی عقل شیطان کی پیروی کرتی ہے، اس لیے وہ ہدایت کی پیروی نہیں کرتا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے مدد طلب کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہے، اس کو کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کی کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے. اور پھر تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہو کیونکہ مشرکین جو تھے وہ مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. اور جو ہمارے مشرک ہیں جن کو ہم نے معبود بنایا ہو، تم بھی ان کو معبود بناؤ، تم ہمارے پاس واپس آ جاؤ. تم پہلے جس عقیدے پہ تھے، پہلے جس ایمان پر تھے، اسی ایمان پر واپس پلٹ آؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں واپس آ جائیں، ہم اپنی ایڑیوں کے پل واپس پلٹ جائیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اس کے باوجود ہم تمہارے پاس آ جائیں. ہمیں منزل مل گئی ہے، ہمیں منزل کا راستہ مل گیا ہے، اب تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے شیطان کے راستے پہ چل پڑیں جہاں جس راستے پہ تم خود ہو، خواہشات کے راستے پہ چل پڑے، گمراہی کے راستے پہ چل پڑے. ہم کیوں ایسا کریں؟ کیونکہ تمہارے جو شرک ہیں، جو تم شرک کرتے ہو، تمہارے جو مشرکین ہیں، تمہارے جو شرکا ہیں، وہ ہمیں کوئی بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو ہم کیوں اپنا راستہ چھوڑ کے تمہارے پاس آ جائیں. یہ ان کو لیے اللہ نے آیت اتاری ہے کہ جب مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو بھی ایون مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ تم واپس اپنے دین پر آ جاؤ، یہ دین بہت مشکل ہے، یہ حق کا راستہ ہے، سب کچھ تم سے چھین جائے گا، تمہارے پاس دنیاوی کچھ بھی نہیں بچے گا، تم واپس آ جاؤ، اس میں تمہاری عزت بھی ہوگی، تمہیں شہرت سے بھی نوازیں گے، تمہیں مال بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، تم واپس آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا کہا کہ تم انہیں کہو کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہدایت دی ہے جبکہ ہمیں گمراہ راستے پہ تھے، جیسے ایک صحرا پہ انسان ہوتا ہے، اسے کوئی منزل دکھائی نہیں دیتی، کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا، وہ اکیلا گم اپنا راستہ کر بیٹھے اور اللہ کی طرف سے اسے ہدایت مل ہی گئی ہے. اگر ہمیں ہدایت یافتہ ہو ہی گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اندھیروں سے نکال ہی دیا ہے، تو ہم کیوں واپس اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹیں؟ ہم کیوں جائیں ان کے پاس جو نفع نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، ہدایت اور گمراہی کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، ہم ان کے پاس کیوں جائیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تم انہیں کہو کہ ہم جہانوں کے رب کے فرما بردار ہیں. مطلب ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانیں،
ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سچی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کے فرمان بردار بن جائیں، اس کے سامنے سر جھکا دیں، اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور یہ دل کی اطمینان ہوتا ہے دل کو جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ اور بندوں پر سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ وہ اگر وہ ہدایت دے دے، اس سے بڑھ کے کوئی انسان کے پاس نعمت نہیں ہوتی کہ اگر اسے ہدایت مل جائے تو۔ آیت نمبر 72 ہے وَأَن، اور یہ کہ اقیموا، تم قائم کرو الصلاۃ، نماز، واتقوا، اور ڈرو، هو الذی، وہی ہے جس کی طرف الیہ، اس کی طرف تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مومن بندوں سے کہا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم نے سب کو لوٹ کر جانا ہے، تو اس کو اپنے ذہن میں رکھو کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ آیت نمبر 73 ہے وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے خلق، پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، کی حق کے ساتھ، ویوم، اور دن، یقول، وہ کہیں گے، کون ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جائے گا، قولہ الحق، اس کی بات سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْک، اور وہی اسی کی بادشاہت ہے، یوم، اس دن، ينفخ، جب پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، عالم، وہ جانتا ہے، الغیب، غیب، والشہادہ، اور گواہ ہے، وَهُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیر، اور پوری طرح کمال حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے ہو جا تو ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے، اور جس دن صور میں پھونکا جائے گا بادشاہت اسی کی ہوگی، وہ غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہی کمال حکمت والا ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ جس نے حکم دیا ہے کہ اس کے فرمانبردار بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہی ان کا خالق ہے، مالک ہے، اور ان کے رہنے والوں کا بھی۔ ہمارے رب نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، آپ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور دونوں کے درمیان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، مطلب اس میں آسمان کی چیزیں، زمین کی چیزیں اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، کوئی انسان بھی بے مقصد پیدا نہیں ہوا۔ ہر چیز کا بہت بڑا مقصد ہے، ہر چیز کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، کوئی بھی چیز فضول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ بیکار یا بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا، ہر انسان کا، ہر مخلوق کا، ہر بے جان کا اور جاندار کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کا زندگی میں آنے کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی یوز ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ یوزلیس نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی شعور دلایا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اسی کی بادشاہت ہوگی، یعنی جب قیامت یہاں پہ قیامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس دن ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی اور ایک اللہ کی ملکیت باقی رہے گی۔ اس دن کوئی بادشاہ زمین و آسمان میں کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، کسی کا قانون نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، اور جس دن سب لوگ صاف ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، بہت دبدبے والا ہے، بہت رعب والا ہے۔ القہار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو بہت رعب والا آتا ہے، بہت دبدبا، زور آور، اس میں یوز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج وہ لوگ کہاں ہیں جن کو دنیا میں اپنی اپنی حکومت اور بادشاہت کا دعویٰ تھا۔ مسلم کی حدیث ہے 7051 نمبر پہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا اور ان دونوں میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا 40 دن کا، کہنے لگے میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر لوگوں نے پوچھا 40 برس کا، کہنے لگے میں نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا تو لوگ زمین سے اس طرح اگائیں گے جیسے سبزہ اگاتا ہے۔ دیکھو آدمی کے بدن کی ہر چیز گل سڑ جاتی ہے مگر ایک ہڈی کی نوک، وہ اس مقام کی ہڈی ہے جہاں جانور کی دم ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہماری بیک بون ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اسی ہڈی سے مخلوق کو جوڑ دیا جائے گا، غیب کا پردہ پھٹ جائے گا اور غیب حاضر ہو جائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ظاہر ہو جائے گی، اس دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ظاہر ہو جائے گا۔ انسان کو یہ یاد کروایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، لہٰذا اپنے عمل کو درست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ القہار ہے، الجبار ہے، اس لیے اس کی اطاعت کریں۔ اور اس منظر کو سامنے لایا گیا ہے کہ جس منظر میں اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا، جس منظر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، اس منظر میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہوگی،
اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا ہوگا اور وہ فیصلے کا دن ہوگا، اس دن تمام فیصلے کر دیے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے نامہ اعمال جب کھلے وہ بھی ہمیں دائیں ہاتھ میں ملے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے، آمین۔ آیت نمبر 74 ہے، وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے آزر کے لیے اتتخذوا کیا تم بناتے ہو اصنامًا بتوں کو آلہۃ معبود، انی بے شک میں اراک دیکھتا ہوں وقومک اور تیری قوم کو فی ضلال گمراہی میں مبین کھلی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، ان کا نام باپ کا نام تھا آزر، ان سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہاں سے بڑا خوبصورت ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ کس طرح جب انہوں نے پرورش کی، جس طرح ہوش سنبھالا، تو انہوں نے دیکھا کہ پوری کی پوری قوم جو ہے، ایون کہ اپنے گھر والے، وہ سارے کے سارے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جس میں ان کے باپ بھی ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کی۔ حالانکہ وہ مشرک تھے، شرک کرتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کی، اونچی آواز میں بات نہیں کی، زور زبردستی نہیں کی، صرف اور صرف انہیں سمجھایا کرتے تھے، جبکہ وہ نبی تھے اور ان کے باپ جو تھے وہ شرک میں ملوث تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی سختی سے بات نہیں کی، کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی، کبھی اپنے باپ کے آگے جو ہے وہ زبان درازی نہیں کی، اور اتنے پیار سے، ابھی ہم آگے دیکھیں گے، اتنے خوبصورت طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بلایا کرتے تھے۔ یہاں پہ لفظ آئیں گے یا آباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، اس طرح کے ورڈز آئیں گے کہ اتنے خوبصورت طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو مخاطب کیا کرتے تھے، اور انہیں کہا کرتے تھے کہ آپ بتوں کو پوجا نہ کریں، آپ بتوں کو جو ہے وہ مت بنائیں۔ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تھا تو یہاں پہ وہ واقعہ آتا ہے کہ وہ پہلے ہر چیز کو، کیونکہ کچھ قوم تھی سورج کی پوجا کرتی تھی، سورج کو معبود بناتی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ آبزرو کیا، اور انہوں نے کہا چلو میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیوں بناتے ہیں سورج کو۔ تو انہوں نے جب سورج کو معبود بنانے کا سوچا تو انہوں نے کہا کہ سورج تو معبود نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو ڈوب جاتا ہے۔ پھر ان کی قوم میں جو تھی وہ چاند کی بھی پوجا کرتے تھے، جو چاند بھی انہوں نے کہا یہ بھی چلا جاتا ہے، یہ بھی معبود کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز غائب ہو جاتی ہے وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے، ان کی قوم نے ستاروں کی پوجا شروع کی، جب ستاروں کا انہوں نے دیکھا، ستاروں کو آبزرو کیا، تو انہوں نے کہا کہ ستاروں کی پوجا کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو رات میں ہوتی ہیں، دن میں ہوتے ہی نہیں ہے۔ پھر جب انہوں نے کہا آگ کی پوجا شروع کی ان کی قوم نے، تو انہوں نے کہا کہ آگ کی پوجا کس طرح ہو سکتی ہے، آگ کو میں معبود کس طرح بنا سکتا ہوں، یہ تو بجھ جاتی ہے۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جو ہر ٹائم آپ کے ساتھ رہے، جو 24 گھنٹے آپ کا ہو، کبھی سوئے نہ، کبھی غائب نہ ہو، کبھی ہٹے نہ، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ معبود تو وہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اس ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی جہاں سورج، چاند، ستاروں کی پرستش ہوتی تھی، ایون کہ آگ کی بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تلاش کرتے تھے کہ اصل معبود کون ہے۔ اب اتنی جہالت میں یہ تلاش کرنا کہ اصل معبود کون ہے، تو انہوں نے اس کے پیچھے بہت ساری آبزرویشنز کی تھی۔ بچپن میں تھے جب ہوش سنبھالتے، تب نبی کے عہدے پہ نبوت تو بہت لیٹ ملتی تھی نا انبیاء کو، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں ملی، اس سے پہلے والا دور انہوں نے جہالت میں ہی گزارا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی دور تھا، قوم بہت جاہل تھی، جہالیت بہت زیادہ تھی، اور بہت ہی زیادہ انہوں نے جو ہے نا وہ شرک میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے تھے۔ کوئی چاند کو، کوئی سورج کو، کوئی ستاروں کو، کوئی آگ کو پوجا کرتا تھا، جس سے نفع ملتا تھا وہ اس کو معبود بنا لیتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جتنے بھی معبود تھے انہوں نے سب کو آبزرو کیا، جتنے بھی معبود تھے، جتنے بھی لوگ شرک کیا کرتے تھے، سب کو دیکھا، لیکن انہوں نے کہا یہ تو معبود ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو غائب ہو جاتے ہیں، معبود تو وہ ہوتا ہے جو ہر ٹائم آپ کے ساتھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت دعوت بیان کی ہے یہاں پر کہ انہوں نے اپنے والد کو کس طرح سے، کتنی خوبصورت طریقے سے نصیحت کی، اور ان کو کہا کہ آپ باز آ جائیں، یہ جو آپ شرک کرتے ہیں۔ کیا تم، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو جو کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے، خود اپنی ذات کے بھی مالک نہیں، اپنی حرکت بھی اختیار نہیں رکھتے، وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یعنی میں دیکھتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اپنا سیدھا رستہ گم کر دیا، اور آپ کے پیچھے چلے ہوئے لوگ بھی گمراہ ہیں اور نہیں جانتے کہ کدھر جا رہے ہیں۔ یہ کھلی گمراہی ہے کیونکہ تم ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہو جو اس کی مستحق ہی نہیں ہے، اپنے خالق اور رازق کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو مریم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور والد کے جواب کا تذکرہ جو ہے نا وہ ہوا ہے، اس میں اتنے خوبصورت انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام
قیامت کے دن اپنے باپ سے ملاقات کریں گے اور وہ آپ سے کہے گا بیٹا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا. مطلب کہ وہ ساری زندگی انہوں نے شرک میں گزاری ہے، وہ اپنے بیٹے کی بات نہیں مانتے تھے، لیکن قیامت کے دن ان کے جو ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں وہ اپنے بیٹے سے کہیں گے کہ اے بیٹے میں آج تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگیں گے، اے رب تو نے قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا تھا، اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے بہت دور ہے. پھر کہا جائے گا ابراہیم ذرا پیچھے تو دیکھو، میں وہ ایک باوجود دیکھیں گے جو نجاست میں لتھڑا ہوا ہے، پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مطلب کہ اس دن تو ظاہر ہے کوئی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، جو فیصلے ہونے ہیں کیونکہ وہ فیصلے کا دن ہے، اس دن تو کسی سے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کو کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی چیز لے دے کر معاملہ حل نہیں ہوگا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. تو اللہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نصیحت کرتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا اور کہو کہ اے میرا رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. یہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے نا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اسی کے اکارڈنگ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ بہت ہی محبت بھرا سلوک رکھا. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ والدین کی عزت کی جائے، ان سے حسن سلوک کیا جائے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے باپ کو بہت سمجھایا، بہت نصیحتیں کی، بہت پیار محبت سے انہیں سمجھایا. ان کے بہت زیادہ فرما بردار تھے، ہر بات ان کی مانتے تھے سوائے اس کے کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے اور نہ انہیں کرنے کا کہتے تھے کہ نہ آپ کریں کہ آپ پوری گمراہی میں آپ واپس آ جائیں، آپ واپس پلٹ آئیں، یہ رستہ اس رستے پہ آپ چل پڑے ہیں، یہ رستہ صحیح نہیں ہے. آیت نمبر 75 ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نوری ہم نے دکھائی ابراہیم کو ملکوت عظیم سلطنت السماوات آسمانوں کی والارض اور زمین کی ولیکون تاکہ وہ ہو جائیں من الموقنین کامل یقین کرنے والوں میں سے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت دکھائی تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر تعالیٰ کی بادشاہت کے توحید کے دلائل کھول دیے تھے. انسان کے دل کے اندر جب حق کی روشنی آتی ہے تو دل حق کے دلائل کو قبول کر لیتا ہے. یہ دلیل کی روشنی انسان کو راہ ہدایت دکھاتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی وہاں پہ صرف ایک قسم کا شرک نہیں ہوتا تھا، بہت سارے شرک ہوتے تھے، بہت سارے، ہر انسان نے اپنا ہی معبود بنایا ہوتا تھا، اتنے زیادہ بدعت، اتنے زیادہ شرک ہوتے تھے، بہت زیادہ. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہی شعور دیا کہ آپ یہ چیک کریں کہ آپ دیکھیں کہ کون سا معبود ہونا چاہیے. تو جب انہوں نے اس پہ آبزرویشن کی تو اس پوائنٹ پہ پہنچے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ ہر معبود وہ شکست ہے، ہر معبود غائب ہو جاتا ہے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اور انہوں نے کہا کہ تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے اور نہ ہی تمہیں جو ہے جو تم کہتے ہو یہ تم سے بات بھی نہیں کر سکتے، نہ تم سے بات کر سکتے ہیں، نہ تمہاری بات کا جواب دے سکتے ہیں، تو تم کیوں ان کو پوچھتے ہو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بادشاہت عطا کی تھی، کیونکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، مطلب ان کو یہ پکا یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آیت نمبر 76 ہے فلما، پھر جب جنہ چھا گئی علیہ اس پر اللیل رات، را اس نے دیکھا کوکبن ایک تارا، قال اس نے کہا ھذا ربی یہ میرا رب ہے. فلما، پھر جب افلا وہ ڈوب گیا، قال اس نے کہا لا احب نہیں میں محبت رکھتا الآفلین ڈوب جانے والوں سے. یہاں وہی واقعہ آ رہا ہے خوبصورت، ہر ایک آیت بہت خوبصورت ہے اس کی، کہ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بچپن میں جب وہ تھے تو کسی بھی، میں نے بتایا تھا کہ ان کے دور میں ایسا ہوتا تھا، ان کی قوم اس طرح کرتی تھی، جس بھی چیز کو کوئی چیز نہیں دیکھتی تھی، کوئی چیز سے نفع حاصل کرتی تھی، کسی چیز سے فائدہ ہو جاتا تھا تو اس کو معبود بنا لیتے تھے، اسی کی پوجا، اسی کے اکارڈنگ سب کام کرنا شروع کر دیتے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب دیکھا، وہ رات کو لیٹے ہوئے تھے، جب انہوں نے غور و فکر کیا، مطلب جب جوان ہوئے، ہوش سنبھالا، انہیں ایک ستارہ نظر آیا آسمان میں، تو انہوں نے کہا یہی میرا رب ہے، کہ ایک نئی چیز مجھے ملی ہے، یہ ایک روشنی دے رہی ہے، تو یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ ڈوب گیا، مطلب جب رات چھا گئی تو تارا آیا، اور جب دن ہوا تو تارا ڈوب گیا،
تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، مطلب انہوں نے کہا یہ میرا معبود نہیں ہو سکتا. غور و فکر کرتے تھے نا، تو غور و فکر کر کے ان کو اصل حقیقت تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، جس سے عام لوگ محروم رہتے ہیں. لیکن ان کے لیے بھی دعوت ہے کہ وہ غور و فکر کریں. غور و فکر بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، جتنا ہم آبزرو کرتے ہیں اتنا اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی چیزوں پر ہم غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اندازہ ہوتا ہے. ہم سیر کرنے جاتے ہیں، اگر ہم سیر اس نیت سے کرنے جائیں کہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں تو یقیناً ہماری اس سیر جو ہے نا وہ نیکیوں میں لکھی جائے گی، وہ سفر ہمارا نیکیوں میں لکھا جائے گا. لیکن اگر ہم صرف سیر کی نیت سے جائیں گے تو پھر وہ سیر کی نیت سے ہی ہوگی، مطلب اس سے وہ ٹائم ویسٹنگ ہوگا، اس میں نہ ہمیں نیکی ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا. مینس کو ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اس لیے ہمارا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب بھی کہیں جائیں اس نیت سے جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا انسان کو کہ زمین میں چلو پھرو اور غور و فکر کرو. تو نیت ہماری غور و فکر کی ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو سکتے ہیں. اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام اگر غور و فکر نہ کرتے، وہ صرف ستارے کو ہی معبود سمجھ لیتے تو اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچتے. اسی طرح انہوں نے جو ہے پہلے ستارے کو دیکھا اور نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، کہ جو چیز یعنی جو ظاہر ہونے کے بعد غائب ہو جائے، عبادت کرنے والے سے اوجھل ہو جائے. کیونکہ معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ٹائم اس کے ساتھ رہے، وہ ہر ٹائم اس سے بات کرے، اس کا جواب بھی ملے. معبود تو وہ ہوتا ہے نا جس سے بات کی جائے پھر اس کا جواب بھی دے، پھر آپ کو وہ نفع بھی پہنچائے، آپ کو نقصان بھی پہنچا سکے، آپ کو گمراہی سے بھی نکال سکے، آپ کو تسلی بھی دے سکے، آپ کو چپ بھی کرا سکے، آپ کو ہر طرح سے فیسلیٹیٹ کر سکے. وہ ایکچولی معبود ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہوتا. اللہ کے سوا کوئی قدردان نہیں ہے، نہ ہی مہربان ہے، اور نہ ہی کوئی نفع نقصان کا مالک ہے. اس کے بعد یہ ابھی بات ہوئی ہے تارے کی. سب سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نوٹس کیا، سب سے پہلے ان کی آبزرویشن تھی ستارے کے بارے میں. اس کے بعد آیت نمبر 77 میں وہ دیکھیں گے چاند کے بارے میں. فلما، پھر جب روا، اس نے دیکھا، القمر، چاند کو، بازغاً، جگمگاتا ہوا، قال، اس نے کہا، ھذا، یہ، ربی، میرا رب ہے. فلما، پھر جب افلا، ڈوب گیا، قال، اس نے کہا، لئن، یقیناً اگر، لم، نہ، یہدینی، رہنمائی کی میری، ربی، میرے رب نے، لأکونن، تو میں ضرور ہو جاؤں گا، من القوم الضالین، گمراہ لوگوں میں سے. پھر جب انہوں نے ایک جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. مطلب پہلے ان کو لگا کہ ستارہ معبود ہے، ستارے کو لوگ پوجا کرتے ہیں تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں، اس کو معبود بنایا جائے بھی کہ نہیں. لیکن جب انہوں نے کہا یہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں تو اس سے نہیں سمجھتا معبود، کیونکہ تو ڈوب گیا. پھر جب انہوں نے چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. لیکن پھر جب چاند بھی ڈوب گیا، رات کے ٹائم چاند آیا، دن کا وہ ختم ہو گیا کیونکہ رات کے ٹائم روشنی دے رہا تھا، دن کے ٹائم اس کو روشنی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا یہ تو ڈوب گیا، تو یہ میں اس کو کیسے رب مان سکتا ہوں کیونکہ یہ بھی ڈوب گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ مجھے گمراہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے پہلے ستارے کو معبود سمجھا، وہ بھی چلا گیا، اب چاند کو سمجھ رہا ہوں تو یہ بھی ڈوب رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے وہ رہنمائی کے بغیر میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں. ابراہیم یہ جانتے تھے اور انہیں یہ علم تھا کہ اللہ کی رہنمائی کے بغیر کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. انہیں رب کی حقیقت پتہ تھی، ان کے اندر رب کی پہچان تھی، لیکن وہ صرف یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ جس قوم پر، جس عقیدے پر ان کی قوم ہے کیا وہ عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ان کی قوم ستارے کو کرتی تھی پوجا تو انہوں نے ستارے کو چیک کیا. پھر ان کی قوم چاند کو کرتی تھی، انہوں نے چاند کو چیک کیا. جب چاند کو چیک کیا تو چاند بھی نہیں ہو سکا کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ ڈوب گیا، ختم ہو گیا. تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ میری رہنمائی اگر آپ نے نہ کی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، جیسے میری قوم گمراہ ہے میں بھی ویسے گمراہ ہو جاؤں گا. وہ رب کی رہنمائی کو جو ہے نا وہ ضرورتاً بیان کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر نہ کسی کا رستہ جان سکتا ہے، نہ اس کی اطاعت کر سکتا ہے، نہ ہی غور و فکر کر سکتا ہے. اگر وہ اپنی اطاعت کے لیے بھی مدد نہ کرے تو کوئی اطاعت نہیں کر سکتا. اس کے بعد آیت نمبر 78، اس میں انہوں نے سورج کی بات کی. فلما، پھر جب رأى، اس نے دیکھا، الشمس، سورج کو، بازغۃ، چمکتا ہوا، قال، اس نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے. فلما، پھر جب افلت، وہ ڈوب گیا، قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی، بے شک میں، بریء، بے تعلق ہوں، مما، اس سے، دو تشرکون، تم شریک بناتے ہو. کتنے خوبصورت یہ آیات ہیں.
کتنے خوبصورت ورڈ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ کو اللہ نے ہمارے تک پہنچایا ہے، ان کے الفاظ کو ہمارے تک پہنچایا ہے، اور کتنے خوبصورت انداز میں وہ بات کیا کرتے تھے اپنی قوم سے، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ میری رہنمائی نہیں کریں گے، اگر آپ مجھے ہدایت نہیں دیں گے، آپ مجھے نہیں سیدھے راستے سے لے کے جائیں گے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ انہوں نے بات کی تھی جب چاند کو دیکھا وہ ڈوب گیا، پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر جب بھی وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ میں اس سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ انہیں جب سورج کی بات آئی تو یہاں آ کر انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا، میری قوم یقیناً سخت گمراہی میں ہے، یہ گمراہ ہو رہے ہیں، ایسا معبود ہو ہی نہیں سکتا جو ڈوب جائے، جو نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ اے میری قوم، میں شرک سے بیزار ہو گیا ہوں، مطلب میں نے تمہارے عقیدے پہ چلنے کی کوشش کی لیکن میں تمہارے عقیدے پہ نہیں چل سکا کیونکہ تمہارا عقیدہ بہت غلط ہے۔ تم نے کہا ستارے معبود ہیں، میں نے ستاروں کو معبود سمجھا، وہ ڈوب گئے۔ تم نے کہا کہ چاند کو معبود ہے ہمارا، میں نے چاند کو معبود سمجھا لیکن وہ بھی ڈوب گیا۔ تم نے کہا سورج معبود ہے ہمارا، پھر جب میں نے سورج کو سمجھا یقیناً وہ بہت بڑا ہے اور یقیناً وہ سب سے زیادہ روشنی دینے والا ہے، چاند اور سورج سے زیادہ روشنی دینے والا ہے، چاند اور ستاروں سے زیادہ روشنی دینے والا ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں، میں تم سے عاجز ہوں، تم بہت غلط کر رہے ہو، تم گمراہی کے راستے پہ ہو، تم شرک کر رہے ہو، یہ معبود ہو ہی نہیں سکتے۔ آیت نمبر 79 انی، پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہیں ہدایت دے دی، مطلب کہ جب ستاروں کی پوجا مطلب ستاروں کا معبود سمجھا اللہ تعالیٰ نے تب ہدایت نہیں دی، جب چاند کا معبود سمجھا تب بھی نہیں دی، پھر جب انہوں نے دعا کی یا اللہ مجھے جو رہنمائی دے دے ورنہ میں جو ہے وہ جیسے میری قوم ظالم ہے میں ان کی طرح گمراہ ہو جاؤں گا اگر آپ نے رہنمائی نہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں ہدایت دی، اور ایسی ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے انہیں، ایسی ہدایت دی کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ورڈ یوز کیا وما کان من المشرکین، کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھی۔ کسی نبی کے لیے ورڈ یوز نہیں ہوا، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے ورڈ یوز ہوا۔ ایک چیز ہوتی ہے خاص کر کے کسی چیز کی کوالٹی بتائی جاتی ہے، ایون ہم ہی سوچ سکتے ہیں کوئی نبی بھی مشرک ہو سکتا ہے، کوئی نبی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکار سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن خاص طور پہ ورڈ جو آیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا ہے کہ لوگ ان کو یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ اگر وہ سورج کو پوج سکتے تھے، انہوں نے پوجا نہیں تھا، انہوں نے صرف سوچا تھا اور صرف آبزرو کرے تھے کہ میری قوم کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ہدایت دی، کس طرح سے ان کو پراپر شعور آیا۔ انی، بے شک میں وجہت، متوجہ کر لیا میں نے، وجہی اپنا چہرہ، الذی اس کے لیے، فطرہ جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفاً ایک اللہ کی طرف ہو کر، وما اور نہیں ہوں میں، انا میں من المشرکین مشرکوں میں سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دی، انہیں وہ رہنمائی دی جو رہنمائی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ایک یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب میں نے اپنی نیت، اپنی ہر عبادت اور اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، اور اپنے قلب روح کی گہرائیوں سے میں نے اس کی محبت کو اپنے دل میں، دماغ میں بسا لیا، اپنی روح میں بسا لیا۔ میں نے اپنا دل اپنے رب کو پیش کر دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے لیے عبادت کو خالص کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے اپنے دل کا رخ، اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں لگا دیا، بلکہ میں نے اسے فرمانبردار بنا لیا۔ میں نے اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے سارے سورج، چاند، ستارے، آسمان اور زمین پیدا کیے، اسی کو عبادت کے لائق جانتا ہوں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ لقمان میں، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور ہو بھی وہ نیک، تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا اور سارے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ یہ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا انجام اللہ کی طرف سے ہے، ہر کام کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو شخص نیک ہو، نیکیاں کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر زندگی گزار رہا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ سارے کام کر دے، تو یقیناً اس نے ایک بہت مضبوط سہارا جو ہے وہ تھام لیا۔ دنیا کے سہارے وقتی ہیں، ٹیمپریری ہیں، عارضی ہیں، ٹوٹ جانے والے ہیں، کوئی سہارا بھی مضبوط نہیں ہے، ہم کسی پہ بھی ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم کسی پہ ڈیپینڈ ہو جائیں گے، کسی کو اس قابل سمجھیں گے کہ ہم کسی پہ ڈیپینڈ ہو گئے ہیں، تو یقیناً ہم منہ کے بل گریں گے،
اور ایسا ہی ہوتا ہے، ہم جس کو سہارا سمجھتے ہیں، کیونکہ دنیا خود ایک عارضی چیز ہے، تو اس میں رہنے والا ہر انسان عارضی ہے، اس میں رہنے والے ہم خود بھی عارضی ہیں، اس کے سہارے بھی عارضی ہیں، اور اس کے سہارے بہت جلد ٹوٹ جانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اس لیے سورۃ لقمان اللہ نے یہاں پہ واضح کیا ہے کہ جس نے نیک کام کیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اپنے سارے فیصلوں کو، سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقیناً اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ النساء میں، اور دین میں سے اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی۔ ملت کا مطلب ہوتا ہے دین کی۔ ابراہیم کا کیا دین تھا؟ توحید تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اور پھر اللہ تم سالہ فرماتے ہیں جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور ابراہیم کو اللہ نے خاص دوست بنا لیا تھا۔ آیت نمبر 80 ہے وحاجہ، اور جھگڑا کیا قومہ، اس کی قوم نے، اور اس نے کہا اتحاجونی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وقت حالانکہ یقیناً ہدانا، اس نے ہدایت دی ہے مجھے، ولا اور نہیں، اخاف میں ڈرتا، ما اس سے جو تشرکون تم شریک بناتے ہو، بھی اس کے ساتھ، الا مگر، ان یہ کہ یشاء چاہے، ربی میرا رب، شیئن کچھ، وسیع احاطہ کر لیا ہے ربی میرا رب نے، کل شیء ہر چیز کا، علم سے، افلا تو کیا نہیں تتذکرون تم نصیحت قبول کرتے۔ اسی قوم نے اسے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو، اور یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے، میرے رب نے ہر چیز کا جو ہے ہر چیز کے علم کا احاطہ کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا شروع کیا تو تب انہوں نے جواب دیا کہ تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے جھگڑا کیا توحید کے بارے میں، کہ تم کیوں اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھتے ہو، بلکہ جب یہ چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں تو یہی ہمارے معبود ہیں۔ اس بارے میں ان کی اپنی قوم کے ساتھ جو ہے ان کا ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جھگڑنا شروع کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارا مجھ سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کے بارے میں جھگڑا کیسے صحیح ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی توحید کی معرفت دے دی اور میں اس کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کے راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو محسوس کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بصیرت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو محسوس کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف دل کے کھینچنے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جب پہچان ہوئی تو ان کو محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کے قرب کی تلاش میں تھے تب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ضمیر میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو محسوس کیا، ان کو یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، میں سیدھے راستے پہ آ گیا ہوں اور میں اس منزل تک پہنچ گیا جس کی تلاش میں وہ تھے۔ وہ اسی کوشش میں تھے نا کہ کون معبود ہے، ایکچولی وہ اس معبود تک پہنچ گئے جو حقیقی معبود تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رہنمائی تھی ان کے لیے کہ جس معبود کو تلاش کر رہے تھے، جن چیزوں کو دنیا میں، جس معبود کو دنیا میں تلاش کر رہے تھے، ایکچولی وہ دنیا میں تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قوت کے سوا کسی کی قوت کو محسوس نہیں کرتے تھے، انہیں یقین حاصل ہو گیا تھا کہ اللہ کی بادشاہت کے سوا کوئی بادشاہت ایسی نہیں ہے اس سے خوف کھایا جائے۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی انہیں تکلیف نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت اور ان کی حمایت کے لیے موجود ہے، اس لیے وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں جھوٹا خداؤں سے نہیں ڈرتا، کیونکہ یہ نہ تو مجھے نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میرا یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے، اگر تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچے گا، وہ نفع پہنچانا چاہے تو نفع پہنچے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور میں اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ہر بات کو اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف لوٹاتے تھے۔ اور ایسا ہی ہے، ہم بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر۔ نہ ہم سو سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم خود پیدا ہی اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، ہم نے مرنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، تو بھی ہماری مرضی کہاں چل سکتی ہے؟ ہم بول رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بول رہے، ہمارے ہاتھ موو کر رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ کو نہیں ہلا سکتے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم ایک نوالا بھی زیادہ نہیں کھا سکتے، جتنا اللہ نے ہمیں کھلانا ہے ہم نے اتنا ہی کھانا ہے۔ ہم ایک نوالا بھی جو ہے وہ کم نہیں کھا سکتے، جتنا اللہ نے ہمارے لکھا ہے، جتنا اس نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے کہ ہمیں اتنا ہی کھانا ہے تو ہم نے اتنا ہی کھانا ہے۔ تو ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم سو بھی نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، ہم اٹھ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔
ہم چل پھر بھی نہیں سکتے، ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ تعالیٰ پر، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم کسی کو یہ سمجھیں کہ کوئی اور ہمارا نفع نقصان کا مالک ہے تو یقیناً پھر ہم خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مضبوط کامل یقین والا بنائے جسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یقین دلایا، جیسے ابراہیم علیہ السلام شرک سے پاک ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا شرک سے پاک کر دے ہم کسی کے بارے میں گمان بھی نہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو ہمارا مددگار ہے۔ کبھی ایسی باتیں، کبھی ایسا خوف ہم کسی سے نہ کھائیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور سے ڈریں اور اللہ سے زیادہ ہم کسی اور سے امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہم کسی اور سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ایسا نہ بنائے اور اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں اپنے در کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ ان کا بہت سالڈ یقین تھا اللہ تعالیٰ پر، بہت کامل ایمان والے تھے، پختہ یقین تھا اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی سے مدد نہیں لیتے تھے۔ حالانکہ اتنی آزمائشیں آئی ہیں کہ ایک عورت ہو یا ہم ہوں جیسے تو ہم تو پھسل جائیں، ہم کسی نہ کسی سے مدد مانگیں کہ ہم مصیبت میں گرفتار ہو گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر اتنی زیادہ مشکلات آئی تھیں، 99 آزمائشیں آئی تھیں ابراہیم علیہ السلام پر، اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک آزمائش میں بھی، ایک مصیبت میں بھی، ایک تکلیف میں بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا تھا، کیونکہ ان کا یقین اتنا اسٹرانگ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں نفع لکھ دی ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر میرے نقصان لکھ دی ہے تو کوئی مجھے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں بھی ایسا یقین ہو جائے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تھا، آمین۔ آیت نمبر 81 ہے، وَكَيْفَ اور کیسے، اخافو میں ڈر جاؤں، ماں اس سے جو اشرک تم نے شریک بنائے، ولا اور نہیں، تخافون تم ڈرتے، انکم بے شک تم اشرک تم شریک بناتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، ماں اس کو جو لم نہیں نزل اس نے نازل کی، بھی اس کے ساتھ علیکم تم پر سلطان کوئی دلیل، فَأَيُّ چاچے کون سا الفریقین دونوں گروہوں میں سے ہے، حق زیادہ مستحق بالامن امن کا، ان اگر کون تم ہو تم تعلمون جانتے۔ اور میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے شریک بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے کیسے ڈروں، جبکہ تم کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے نہیں ڈرتے، جس کی اس نے کوئی دلیل بھی تم پر نازل نہیں کی۔ چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ تم اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، لیکن میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ مطلب ان کے شریک کیا تھے؟ آگ، ستارے، چاند اور سورج، ان کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، تو وہ کہتے تم ان سے ڈرو، تو کہتے تھے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جو کوئی بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، جس سے اختیار میں سب کچھ ہے، تم اس سے تو ڈرتے نہیں ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ میں تمہاری معبود سے ڈر جاؤں۔ چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فریقین کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ امن کا زیادہ مستحق کون ہے، کیا تم جانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا معبود اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، تمہارے معبود ان مٹی کے ڈھیر ہیں، سوچو تو صحیح کہ امن و سکون کے حقدار تم مشرکین ہو یا ہم اہل ایمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی اپنے آپ پر قائم ہے، دوسری تمام خدائیاں ماننے والوں کی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی کا کوئی تسلیم نہ کرے تب بھی اس کی خدائی قائم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کوئی مانے نہ مانے اللہ تو ہے، تم معبود جس مرضی کو بنا لو، لیکن اللہ کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو اپنے معبودوں سے، اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی نفع مند چیز ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں کر رہے، اگر ہم نیکیاں کریں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہم بھلائی نہیں کر رہے، ہم اپنا ہی نفع نقصان کرتے ہیں۔ اگر ہم جس راستے پہ چلتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، نہ ہی اس میں اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہے، اس سے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، گمراہی کے راستے پہ چلیں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے۔ آیت نمبر 82 ہے، اللہ کی جو لوگ آمن و ایمان لائے ولم اور نہیں یلبسو آلودہ کیا انہوں نے ایمان اپنے ایمان کو ظلم سے، اولئک یہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے الامن امن ہے، اور وہی مہتدون ہدایت پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ مطلب یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، یہ بہت انسان کو نا بادشاہ بنا دیتی ہے، یہ وہ صفت ہے۔ ایک انسان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ میں بادشاہ بن جاؤں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ پر یقین رکھو، مطلب کہ تم یہ جب یقین کرو گے نا کہ اللہ کے سوا تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، لیکن اس چیز کا یقین رکھو، اور اس چیز کا یقین رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
جب ایک چیز کا یقین ہو جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بادشاہ والی صفت میں محسوس کرتا ہے، اس سے کسی کا خوف، کسی کا ڈر نہیں رہتا، وہ خود جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور ہر چیز میں اللہ کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو وہی فیل کرتا ہے جیسے ایک بادشاہ فیل کرتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی سنیں گے، جو اللہ تعالیٰ سے کہے گا چاہے گا منوا لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اسٹرانگ ہوتا ہے تو انسان خود اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اب ایک چیز ہے جس کو کبھی زوال نہیں، جب ہم اس کے ساتھ تعلق اسٹرانگ کریں گے تو ظاہر ہے ہم بھی اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر یہ بہت ہی شاک گزری، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو، یعنی اس سے گناہ نہ ہوا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں جو تم خیال کر رہے ہو، اس آیت میں ظلم کا مطلب وہ ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 129 نمبر پہ کہ انسان کے جتنے مرضی گناہ ہوں وہ قابل معافی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، لیکن اگر انسان نے یہ والا گناہ کیا ہوا، شرک کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو سمجھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھا، اللہ سے زیادہ کسی اور سے ڈرا، اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کی، یا اللہ کے سوا کسی اور سے اس نے امید باندھی، لیکن اس نے شرک کیا، تو یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ ذرا سا بھی، یہاں پہ الفاظ ہوئے ہیں حدیث کے یوز کہ ذرا سا بھی شرک نہ کیا اس نے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آیت نمبر 83 ہے مطلقہ، اور یہ حجتنا دلیلیں ہیں ہماری، آتیناہا دی تھی ہم نے ابراہیم کو علی قومہ، اس کی قوم پر، نرفعو ہم بلند کر دیتے ہیں، درجات درجات من جس کے نشاء ہم چاہتے ہیں، انا بے شک ربک آپ کا رب حکیم ان کمال حکمت والا ہے، علیم ان سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی ان دلائل ایسے کرنے دیے تھے کہ ان کی قوم لاجواب ہو گئی تھی، ان کی قوم کو لگنا شروع ہو گیا تھا کہ واقعی گمراہی پر ہے۔ ایسے سے دلائل نے ان کی قوم کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے تھرو رکھے تھے کہ ان کی قوم کو یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ شرک میں مبتلا ہے، ان کو یقین آنا شروع ہو گیا تھا کہ وہ غلط تصورات میں گھری ہوئی ہے، ان کو یہ بھی یقین آنا شروع ہو گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سچے ہیں اور معبود ایک ہی ہے اور واحد اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں درجات کی بلندی علم اور حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور درجہ ایمان، درجہ علم، درجہ حکمت اور توفیق، درجہ نبوت ہے، یہ حصہ کسی اور کو نہیں دیا جاتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض سے فضیلت دی، ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کو اس نے درجات میں بلند کیا۔ آخرت میں جنت اور ثواب سے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند کیے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات دنیا میں بھی بلند کیے اور آخرت میں بھی بلند کیے۔ اسے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ دوست کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنایا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایسی فرمانبرداری کی کہ اللہ کے سوا وہ کسی سے کوئی چیز شیئر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے سوا وہ جب بھی پکارتے تھے اللہ کو پکارتے تھے، انہوں نے جب بھی اپنا دکھ شیئر کرنا ہوتا تھا اللہ کے سامنے روتے تھے، اللہ کے سامنے بات کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اپنے دکھ درد شیئر کرتے تھے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیتے تھے، آگے سے ایک لفظ نہیں کہتے تھے کیوں، کیسے، کب کروں، کیوں کروں، کیسے کروں، یہ بہت مشکل ہے میرے لیے، کبھی کوئی عذر پیش نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز میں ایسی خوبصورت تعریف کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ خوبصورت تعریف کی ہے، اور اللہ نے سب سے خوبصورت یہ بات کی ہے کہ وہ ماں کان من المشرکین، کہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، کہ انہوں نے شرک کبھی بھی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ان کا ہے، اور وہ کیسے سوچتے؟ باپ تو ان کا آلریڈی مشرکین میں سے تھا، جب گھر والے ہی آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تبھی آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، جب باپ بھی مشرکوں میں سے تھا، پھر قوم بھی آگے مشرک ملی، تو کیسے پاسبل تھا کہ وہ کسی کو دوست سمجھتے؟ کیونکہ مشرکین تو دوست ہوتے ہی نہیں، اہل ایمان کے دوست تو اہل ایمان ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست سمجھا، جب اللہ تعالیٰ کو دوست بنا لیتے ہیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوست بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرے ہمارے ساتھ بھی کہ ہم اتنے کامل یقین والے ہو جائیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم
اللہ تعالیٰ کو دوست سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو دوست بنائیں، اپنا دکھ سکھ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی ساری باتیں شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا سب کچھ مانیں، کیونکہ وہی سب کچھ ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اتنے قریب کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 84 ہے وَحَبْنَا، اور عطا فرمائے ہم نے لہو اس کے لیے اسحاق و یعقوب اور یعقوب، کلًا ہر ایک کو ہدینا ہدایت دی ہم نے، ونوحا اور نوح کو ہدینا ہدایت دی ہم نے، من قبل اس سے پہلے، ومن ذریتہ اور اس کی نسل میں سے، داؤد کو، وسلیمان اور سلیمان کو، وایوب اور ایوب کو، ویوسف اور یوسف کو، وموسیٰ اور موسیٰ کو، وہارون اور ہارون کو، وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیک کاروں کا۔ اور ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی دی۔ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے اور جو نبی بنائے، پیغمبر بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی تھی، ایسی فرمان برداری کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ہی نسل میں، انہی کی اولاد میں سے انبیاء بنائے، پیغمبر بنائے، ان کی بہت زیادہ ان کو ہدایت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر کیا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ایک بھی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے 100 دروازے کھولتا ہے رحمت کے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 قدم ہماری طرف آتا ہے، اور ایسا ہی ہے۔ اب یہاں جتنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، ہر آزمائش میں پورے اترے، انہوں نے کبھی اف نہیں کیا، کبھی نہیں کسی سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آزمائشیں ان پر، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں کی، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں ڈالی ان کے اوپر، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے انہیں کیا کچھ عطا کیا، جو انہوں نے مانگا ان کو ملا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب اسے عطا فرمائے اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اس کی نسل میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو، ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلا دیتے ہیں۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمان برداری کی زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو بادشاہ دی، میں نے ان کو مالدار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہدایت ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ ہدایت نہ ہو تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ چاہے جتنے مرضی مالدار ہیں، آپ کے پاس پوری دنیا کے خزانے ہیں، آپ پوری دنیا آپ کے پاس ہے، پوری دنیا کا اختیار آپ کے پاس ہے، ہر چیز آپ کے انڈر ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ فقیر ہیں، آپ غریب ہیں، مسکین ہیں، مفلس ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ہدایت ہے تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ یہ ہدایت ایسی چیز ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مانگنے سے ملتی ہے، یہ ایسے نہیں بن بیچے نہیں مل جاتی کہ آپ کو آ کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو گھر سے جڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنی بہت قیمتی چیزیں کھونی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب ایسے ہی نہیں مل جاتا، اس کے لیے انسان کو بہت سیکریفائس کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے اللہ ملتا ہے۔ پھر جب اللہ مل جاتا ہے تو پھر انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی کہ اسرائیل جسے کہتے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ سارے لوگ تھے جو بنی اسرائیل کے جو ہے وہ نسل میں سے تھے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہر ایک کو ہم نے علم نافع دیا اور عمل صالح کا رستہ دکھایا اور اس پر چلایا، یہ ہوتی ہے ہدایت۔ کہ آپ کو ایک تو علم ملتا ہے، پھر جب آپ کو علم ملتا ہے پھر آپ نیک کام کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ چلاتا ہے، اور پھر آپ اس پہ پہنچ کر، اس رستے پہ پہنچ کر اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر آپ کو وہ رستہ آپ کی منزل جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ہدایت بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت انسان کا مسلمان ہونا، اور سب سے بڑی نعمت اس کا مومن ہونا، اور یہ کیسے پاسبل ہے؟ جب سے ہدایت ملتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، ان کی نسل میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور اس کے بعد یعنی 2 باپ بیٹے سیدنا سلیمان اور سیدنا داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے، اور جن کی زندگی صبر کی بہت بڑی مثال ہے، اور ایسی ایسی آزمائشیں آئی ہیں ان سب پر جن کا نام یہاں لیا گیا۔ یوسف علیہ السلام جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو صالح بنایا کیونکہ انہوں نے بہترین طریقے سے اپنے رب کی عبادت کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچایا،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کو بدلہ اسی طرح دیتے ہیں، مطلب کہ ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں، ہم ان کی اولاد کو صالح اولاد بناتے ہیں۔ آیت نمبر 85 ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بتایا کہ وہ زکریا اور ذکریہ علیہ السلام و یحییٰ اور یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ و الیاس اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کلن ہر ایک من صالحین سب کے سب صالحین تھے۔ یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، انہیں کی نسل چلتی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا، ہر ایک کو ہدایت دی، ہر ایک کو علم نافع دیا، اور ہر ایک کو جو ہے نا وہ ہم نے نوازا، صراط مستقیم پہ چلایا۔ آیت نمبر 86 پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو یسع اور یسع کو یونس اور یونس علیہ السلام کو لوطا اور لوط علیہ السلام کو بھی وکلاً اور ہر ایک کو فضلنا ہم نے فضل دیا علی العالمین تمام جہانوں پر، اور جتنے بھی یہ پیغمبر بتائے گئے، جتنے یہ بھی نام لیے گئے، ان سب کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سب کو دنیا پہ فضیلت عطا کی۔ آیت نمبر 87 پر ومن اور جو آبائہم ان کے ابا و اجداد تھے، وذریاتہم اور ان کی اولاد، واخوانہم اور ان کے بھائی، واجتبیناہم اور ہم نے چن لیا، وہدیناہم اور ہم نے ہدایت دی، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی، اور ان کے بعض ابا و اجداد کو اور ان کی بعض اولادوں کو اور ان کے بعض بھائیوں کو بھی اور ہم نے چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے ان لوگوں پر، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے اپنے خالص بندوں میں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول کر لے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پسند کر لے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا خلیل بنا لے۔ آمین ثم آمین۔ تعالیٰ ہمارے بھی ایسے اعمال کر دے اور ہمیں بھی شرک سے پاک کر دے اور ہمیں بھی ہدایت دے دے اور ہمیں بھی صراط مستقیم پہ چلا دے، آمین۔ آیت نمبر 88 ہے وذالک یہ ہدی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہدی دیتا ہے بھی جس کو من یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ولو اور اگرچہ اشرکوا شرک کرتے جو لحبط ضائع ہو گئے عنہم ان سے ما جو کانوا کرتے تھے یعملون عمل۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اگر وہ شرک کرتے تھے کہ ان سے ضائع ہو جاتا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس سے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس سے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کی طرف اپنے محبوب بندوں کو ہدایت دیتا ہے وہ ایمان اور استقامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چنے ہوئے بندے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ اس جانوروں کی طرح ہلاک ہو جائیں گے جو زہریلی گھاس کھا کر پھول جاتا ہے۔ گویا شرک ایسی نحوست ہے جو بڑے بڑے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اسے پانی پھیر دیتا ہے۔ شرک تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا موجب بنتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ بھی شرک کرتے تو اعمال برباد کروا لیتے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہیں، دیگر لوگ تو اس جزا کے زیادہ مستحق ہیں۔ مطلب نیک لوگوں کو کہا ہے کہ نیک لوگ ہو کر بھی شرک کریں گے، نیکیاں کر بھی رہے ہیں ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں تو ان کی نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، چاہے اتنی بڑی مرضی کی نیکیاں ہیں وہ سب ضائع ہو گئی۔ آیت نمبر 89 ہے اولئک یہی لوگ ہیں الذین جو آتیناہم دی ہے ہم نے انہیں الکتاب کتاب والحکمہ اور حکمت ونبوت اور نبوت فإن یکفر بہا پھر اگر وہ انکار کرتے ہیں اس سے ہؤلاء پس وہی ہیں فقد پس یقیناً وقلنا اور ہم نے مقرر کر دیے بہا اس سے قومن قوم دیسو انکار کرنے والی بہا اس کا بکافرین انکار کرنے والے۔ یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب حکمت اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے جو اس کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اس سے مراد حکمت بھی ہے، حکومت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کو حکومت دی، مثلا سیدنا داؤد علیہ السلام کی بہت بڑی حکومت تھی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، اور حکمت اللہ تعالیٰ نے سبھی انبیاء کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اس سے بھیجی تاکہ لوگ اس کے درمیان اس کے ساتھ فیصلے کریں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا والے نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے یہ اپنی نعمتیں ایسی قوم کو سونپ دیں گے جو انکار کرنے والی نہیں، یعنی مہاجرین اور انصار کو، یعنی قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کو دے دیں گے۔ مطلب اگر یہ لوگ انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہیں کسی اور کو دے دیں گے۔ اگر یہ نبیوں کا انکار کریں گے، قرآن کا انکار کریں گے، کتابوں کا انکار کریں گے، رسولوں کو جھٹلائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ جو نعمت ہے حکمت و نبوت کی کسی اور کو دے دیں گے۔ آیت نمبر 90 ہے اولئک یہی لوگ ہیں الذین جو ہدن ہدایت پر ہے، ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے فبہداہم
سو ان کی ہدایت کی اقتدی آپ پیروی کرو. قل آپ کہہ دے لا نہیں اسألکم میں طلب کرتا تم سے علیہ اس پر اجرن کوئی اجر. یہ نہیں ہے ہوا یہ الا مگر ذکر ایک نصیحت للعالمین تمام جہانوں کے لیے. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی سو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں. آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا جو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی سو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں. آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا جو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انبیاء کی پیروی اور ان کی ملت کی پیروی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی پیروی کر کے ہر کمال کو اپنے اندر جمع کر لیا. ہر نبی کی جو صفت تھی نا، ہر نبی کا جو کمال تھا، ہر نبی کا جو وصف تھا، ہر نبی کی جو کوالٹی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی. جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنی بھی ان کی صفات تھیں، جتنی بھی انبیاء میں جو بھی خوبیاں تھیں، وہ سارے کی ساری خوبیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں. چاہے وہ ظاہری خوبصورتی ہو، چاہے وہ اندرونی خوبصورتی ہو، چاہے وہ ظاہری صفات ہوں یا اندرونی صفات ہوں، وہ ساری کی ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہی انبیاء کی پیروی کریں. مطلب ان سارے انبیاء نے کیا پیغام دیا؟ توحید کا. تو یہی کہا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہ آپ انہی انبیاء کو فالو کریں جو پہلے انبیاء دعوت تبلیغ کرتے آئے ہیں. یعنی ہر انبیاء نے ایک ہی تبلیغ کی ہے، توحید کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان باللہ، توحید، خالص اخلاص، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق دی تھی اور یہ ہر نبی کو دی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے، آپ ان لوگوں سے دین اسلام کی دعوت دینے پر اجرت طلب نہیں کرتا. کہ میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا، میں تمہارے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھتا کہ تم مجھے یہ دو، تم میرے لیے یہ کرو، تم میرے لیے وہ کرو. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تم اللہ کو ایک مانو، تم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور یہ کہو کہ میرے دین میں تمہارے لیے کوئی اجرت نہیں ہے، بلکہ میرے دین میں صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا. آگے بہت ہی نیو ٹاپک آ رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت آیات ہیں جس کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسے اسے قدر پہچانے کا حق تھا. یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا خاص طور پر اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں. آگے نیکسٹ رکوع اسٹارٹ ہے، رکوع نمبر 17 جو اسٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. مینس کہ لوگوں نے اپنے رب کو ویسا پہچانا ہی نہیں جیسے اس کا رب تھا. مطلب لوگوں نے اپنے رب کی قدر ہی نہیں کی، لوگ اللہ تعالیٰ کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، موجود ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. یہ احساس لوگوں سے نکلتا جا رہا ہے. اور بہت ساری ایسے لوگ اب دنیا میں اگر آپ ریشو چیک کریں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے. مطلب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہے، نہ وہ کرسچن ہے، نہ وہ یہودی ہے، نہ مسلمان ہے، نہ وہ کافر ہے، نہ وہ ہندو ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ان کو کوئی مذہب ہی نہیں ہے. ان کو جو کام صحیح لگتا ہے، جو چیز صحیح لگتی ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. آج کل یہ بہت سارا ایک ایسٹیٹک کہتے ہیں یا ان کا ایک نام ہے، میرے دل میں نہیں آ رہا. یہ وہ مذہب جو ہے نا وہ جنم لے رہا ہے اس وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی دوری کی وجہ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے. جب ہم ظلم کرنے پہ آتے ہیں ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں، ہم جھوٹ بولنے پہ آتے ہیں ہم جھوٹ کی انتہا کر دیتے ہیں، ہم جس بھی چیز پہ جاتے ہیں ہم اس چیز کی انتہا کر دیتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں اس طرح سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم ڈسکس کیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. یہ بڑی خوبصورت آیات آئیں گی اور یہ پوری صورت ہی بڑی خوبصورت صورت ہے. اس میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کا شعور دلایا. اللہ نے اپنا بتایا ہے کہ میں ہوں، کہ میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، ہر چیز میرے اختیار میں ہے، میں ہی مالک ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہوں. اور یقیناً اللہ ہی اللہ ہے. جب کوئی نہیں ہوتا تب بھی اللہ ہوتا ہے اور جب سب ہوں تب بھی اللہ ہی ہوتا ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے صرف اس صورت میں نہ منافقین کا ذکر کیا ہے، نہ کسی جنگ کی ترغیب دی ہے، نہ مال غنیمت کی بات کی، کسی چیز کی بات نہیں، کوئی حقوق اللہ تعالیٰ نے کوئی نصیحت کچھ بھی نہیں کہا. ابھی تک ہم 80 آیات ہو چکی ہیں اور 80 آیات میں ایک ہی بات چل رہی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اور اللہ ہے، اور اس کو مانا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے، اس کو دل سے، دماغ سے، دل میں بٹھایا جائے کہ واقعی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے پاک کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ واقعی اللہ موجود ہے اور اس چیز کا احساس دلائے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی ہو بھی نہیں سکتا اور اللہ ہی ہے تو سب کچھ ہے، اگر اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبك على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبك على دينك یا مقلب القلوب ثبت قلبک علی دینک۔ اللہ ہم سب کو شرک سے پاک کر دے، اللہ ہم سب کو اپنے دوست بنا لے، اپنا خلیل بنا لے، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے، اللہ کہ ہم دوست بن جائے اور اللہ ہمارا دوست بن جائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ ہمیں صراط مستقیم سے توفیق دے، اللہ ہمیں ہدایت دیے رکھے، اللہ ہمیں ہدایت پہ ہی موت دے، اللہ ہمارا ایمان بن خاتمہ ایمان پر ہی خاتمہ کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔